کبھی غور کیجئے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرضہ دے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت؟ وہ تو اتنا بلند ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو سب خزانوں کا مالک ہے، وہ قرض کیسے مانگ رہا ہے؟ غور کیا کریں ان آیتوں پہ، ان ٹکڑوں پہ۔ مجھے قرض دینے کا مطلب یہ ہے جسے قرض کی ضرورت ہے اسے قرض دینا یوں ہے جیسے اللہ کو قرض دینا ہے۔ آج جو مسجد کو دے رہا ہے، جو راہ خدا میں فقیر اور مسکین اور یتیم کی کفالت کر رہا ہے، جو آج راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، یہ کسے قرض دے رہا ہے؟ یہ اپنے اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ پیسے اس کے مسجد پہ لگ رہے ہیں، مدرسے پہ لگ رہے ہیں، یتیم پہ لگ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ سمجھو کہ تم یہاں مٹی کے ڈھیر بنا رہے ہو، عمارتیں بنا رہے ہو، یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، اور مجھ سے بہتر کر کے قرض واپس کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ایسے بڑا چڑھا کے دوں گا کہ صرف ایک مثال سے سمجھیے کہ دعا کرنے والا کبھی کبھار سمجھتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا نہیں سنتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ دعا نہ سنے، اللہ دعا کو قبول نہ کرے۔ البتہ قبولیت کی ایک صورت یہ ہوتی ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ وہ دیتا ہے نہ اس کا متبادل دیتا ہے، میرے اعمال نامے کے اندر اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ کل قیامت میں جب میں اپنا اعمال نامہ کھول کے پڑھوں گا، اپنے دعاؤں کا نتیجہ اور اثر اور ثمر اور بدلہ دیکھوں گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے میں گر کے روئے گا، کاش کہ میں ساری زندگی کچھ نہ کرتا، صرف اللہ سے دعائیں کرتا رہتا اور میرا اللہ میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ کرتا۔ آج اس کا نتیجہ دیکھ لیا نا۔ اپنے آپ کو دیکھو میں کیا تھا، اور اس رب کی عظمت کو دیکھو کہ اس نے مجھے کیا بنا دیا۔ ایک گندے نخلقکم من ماء مہین، ایک بے قدرے گندے نجس پانی سے مجھے اتنا خوبصورت کر کے بنایا کہ پھر وہ خود قسم کھا کے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں اے انسان اس رب کریم کے بارے میں کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، برابر کیا، فعدلک، معتدل کر کے بنایا، ایک ایک عضو ایسا خوبصورت کر کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا، صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری شکل بنائی، بہترین شکل بنائی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، ان 3 اندھیروں میں ایک کے بعد دوسری تخلیق سے گزار کے خوبصورت شکل میں تمہیں دنیا میں وجود دیا، اور میں خود کہتا ہوں فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے خوبصورت پیدا کرنے والی ذات، برکت والی ذات ہوں، اور تم کہتے ہو کوئی ایسا رب نہیں، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو رب کے منصب پہ لے جاتے ہو۔ تکبر جو اللہ کی صفت ہے، عاجزی جو تمہاری صفت ہے،
تم نے اسے چھوڑ دیا، تم نے رب کی صفت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو۔ جو انسان اپنی حقیقت کو سمجھ گیا نا، اللہ کی قسم اسے اللہ کی عظمت سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک جملہ میرا دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، جو انسان متکبر ہو اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ نمازی صحیح، حج کرے، کچھ بھی کرے، جب تک اس میں تکبر کی صفت ہے یہ اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور عاجز انسان، مٹا ہوا انسان، جاہل بھی ہو، اگر اس کے پاس ایمان کی ایک دولت موجود ہو، یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔